رمضان جو ہے وہ عشق کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بندہ محبت کا اظہار کرتا ہے، تو عشق کا جو مہینہ ہوتا ہے تو اس میں جو کام ہیں تمام کے تمام عشق اور محبت کی روایات کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا نا کہ رمضان عشق ہے، اب لیکن عشق تو دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مزاجی عشق ہوتا ہے، ایک حقیقی عشق۔ کتنی طرح کا ہوتا ہے جی؟ دو طرح کا۔ ایک جو آپ واٹس ایپ پہ کرتے ہیں، فیس بک پہ، اس کو مزاجی عشق کہتے ہیں۔ عشق مزاجی ایسا ہے یعنی کسی ایک سے ہو جائے، کوئی دوستوں میں ہو جائے، کسی خاتون کے ساتھ ہو جائے، بیوی سے ہو جائے، کسی ایک جگہ سے ہو جائے، کسی چیز سے، اپنی گاڑی سے، اپنے آپ سے، اپنے لباس سے، وہ عشق مزاجی ہے۔ مطلب کسی ایک کے ساتھ جو عشق کیا جاتا ہے وہ عشق مزاجی ہے، اور وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے مطابق ہی چلوں جس کے ساتھ مجھے عشق ہے۔ کام بھی کرتا ہے تب بھی محبوبہ یاد رہتی ہے، چلتا پھرتا ہے تب بھی، جو بھی کام کرنے لگتا ہے سوچتا ہے اگر اسے پتہ لگے تو خوشی ہونی چاہیے، اگر اسے پتہ لگا کہ میں نے فلاں کام کیا اور وہ اس کو اچھا نہیں لگتا تو اس کام سے رک جاتا ہے۔ یہ عشق مزاجی ہے۔ عشق مزاجی کی ایک بڑی مشہور داستان آپ نے سنی ہوگی، جس کو لیلا اور مجنو کی داستان کہتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بھی شب قدر کی رات کو اب لیلا اور مجنو کا ذکر چھیڑ دیا، یہ اس لیے چھیڑا تاکہ یہ بات بھی پتہ ہے نہیں پتہ، مجنو کہاں پیدا ہوا یہ بھی نہیں پتہ، لیکن اگر کسی بندے پہ عشق کا بھوت سوار ہو جائے ہم کیا کہتے ہیں؟ مجنو بنا پھر رہا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تصر سا قصہ آپ کو لیلا کا سنا دیتا ہوں۔ تو لیلا کو کیس کا نام کیس تھا، تو محبت ہو گئی دونوں کو۔ آج کل والی محبت تو 4 گھنٹے ہوتی ہے، پھر اتر جاتی، پھر دوسری ہو جاتی، پھر تیسری ہو جاتی۔ ایک وقت تھا کہ جب لوگ محبت نبھاتے تھے تو عشق حقیقی میں، آج کل ویسی محبت نہیں ہوتی۔ ایک وقت تھا محبت بھی لوگ بڑی سچائی کے ساتھ نبھاتے تھے۔ تو دونوں کو جب عشق ہوا تو آج سے 1400 سال پہلے کا قصہ ہے، تو اس وقت کسی لڑکا لڑکی کا عشق ہو جانا تو وہ ایک دم خبر آگ کی طرح۔ واٹس ایپ تو اس وقت نہیں تھا، لیکن لوگوں کے اندر جو رواج ہے ایک دوسرے کی باتیں بتانے کا، یہ شروع سے ہی ہے۔ اب وہ اس کے گھر گیا، اس نے جا کے ریکویسٹ کی اس آدمی سے کہ میں ایک دفعہ آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اتنی کتنی خوبصورت ہے کہ اس کو عشق ہو گیا۔ لیلا کہتے ہیں برات کی طرح اندھیری ہے۔ وہ جب پیدا ہوئی اتنی سیاہ تھی لیلا، اس کا رنگ اتنا توے کی طرح کالا تھا کہ ماں باپ نے اس کا نام ہی، اپنے گھر کوئی بچہ نہیں پیدا ہو جائے کہتے بگا ہے، چٹا ہے، گورا ہے، نام نہیں رکھتے تھے، وہ نام ہی اس کا کالی رکھ دیا، لیلا نام رکھ دیا۔ اور جب کوتوال نے دیکھا تو گھبرا گیا، اتنی کالی، وہ دیکھ کے گھبرا گیا، کہنے لگا یہ تو کالی سے بھی مہا کالی ہے، اس میں کیا نظر آ گیا مجنو کو؟ اب جو بات لیلا نے کہی وہ آپ کو سنانی ہے۔ تو اس نے کہا کوتوال صاحب آپ کو نہیں پتا، آپ اگر مجنو کی نگاہ سے مجھے دیکھیں گے تو دنیا میں مجھ سے خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں۔ اب وہ جو مجنو تھا وہ اپنے دور میں مشہور ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جا رہے تھے تو ٹکر گیا، جانتے تھے وہ، مجنو کو ساتھ ہی لے لیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، پوچھا کیا حال چال ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک۔ وہ کہنے لگا دیکھو ہم نے اپنے ابا کے بعد میرے جو بڑے بھائی ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلیفہ بنے تھے مسلمانوں کے۔ کون؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ بنے۔ فرمایا دیکھو ہم نے
امت میں اختلاف نہ ہو، اس لیے ہمارے بھائی نے ہم نے خلافت چھوڑ دی، حکومت چھوڑ دی۔ اچھا کیس تو بتا، اگر ہم حضرت امیر معاویہ کو نہ خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے؟ تیرا کیا مشورہ ہے؟ تو غلطی گستاخی کہنے لگا حضرت توبہ اللہ معاف کریو، میری نگاہ میں تو لیلا سے بہتر کوئی ہے نا، 24 گھنٹے لیلا ہی لیلا۔ یہ عشق مزاجی کی حالت ہے، اور عشق حقیقی جن لوگوں نے کیا ہے، جن لوگوں نے عشق حقیقی کیا ہے، ان کی مثالیں لازوال ہیں۔ یہ تو صرف عشق مزاجی کی ایک مثال ہے، اس کے بعد جب جب عشق مزاجی ہوا، زنا کے لیے ہوا، بدکاری کے لیے ہوا، غنڈہ گردی کے لیے ہوا۔ لیکن اگر عشق حقیقی دیکھیں گے، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بیعت کی ہے، جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت حق کر لی، پوری دنیا کی طاقت ایک طرف لگ گئی، ان سے محمد رسول اللہ کا عشق نہیں چھین سکی ہے۔